وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کلاس کا پہلا دن اور پہلا سبق، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بخیر و خوبی اس کی تکمیل فرمائے۔ آج کے پہلے سبق میں چند بنیادی اور ابتدائی باتیں اس ضمن میں یاد رہے کہ جب بھی کسی علم کی یا کسی فن کی شروعات کی جاتی ہیں، اس کی ابتدا کی جاتی ہے، تو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور وہ چند چیزیں وہ ہیں کہ ان میں سے ایک تو یہ کہ جس علم کو، جس فن کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس فن کا، اس علم کا تعارف کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس فن کا موضوع کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، کس چیز کے متعلق اس میں بحث ہوگی، اس میں کیا چیز پڑھیں گے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھی بات ہے، جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ کہ شریعت میں اس کے حوالے سے اس کا حکم کیا ہے، کیا اس کا پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں اس کے پڑھنے کی۔ تو ہم جس علم کو پڑھ رہے ہیں، آج جسے ہم شروع کر رہے ہیں، اس علم کا نام علم تجوید ہے۔ اب علم تجوید کی تعریف کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ یاد رہے کہ تعارف دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں لغوی تعارف، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی تعارف۔ اصطلاحی تعارف، لغوی تعارف معنی لغت کے اعتبار سے تو تجوید کی لغوی تعریف ہے عمدہ کرنا، حسین کرنا۔ عمدہ کرنا، حسین کرنا۔ جب ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن عمدہ اور حسین ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کی تعریف ہے اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کے ماہرین نے جو اس کی تعریف کی ہے، اسے کہتے ہیں اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف علم تجوید کی یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا۔ ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف اپنے جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے نکلے۔ ہر حرف کے اس ایک نکلنے کی مخصوص جگہ ہے، اسے مخرج کہتے ہیں۔ ایک تو اپنی اس مخصوص جگہ سے نکلے، ادا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ صفات بھی پائی جائے۔ وہ صفات کیا ہیں، ان کی تعریفات تو آگے آئیں گی۔ مختصر یہ بتا دوں کہ یہ حرف موٹا ہوگا، یہ باریک ہوگا، اس حرف میں سختی ہوگی، اس میں نرمی ہوگی، اس حرف میں پستی ہوگی، اس میں بلندی ہوگی۔ تو ان چیزوں کا نام کیفیات اور صفات ہے۔ ہر حرف اپنے مخرج سے بھی نکلے اور اس کی وہ صفات بھی بلا تکلف ادا ہوں۔ بلا تکلف کا مطلب یہ کہ پڑھتے وقت چہرے پہ ناگواری نہ ہو، ماتھے پہ سلوٹے نہ آئیں، منہ ٹیڑھا نہ ہو۔ اس طرح کی چیزیں تکلف کہلاتی ہیں۔ قاری ماہر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ پڑھتے ہوئے اس کے چہرے سے تکلفات کا اظہار ہو۔ تو تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہوئی کہ ہر حرف اپنے مخرج اور تمام صفات اور کیفیات کے ساتھ بلا تکلف ادا ہو۔
دوسری بات، اس کا موضوع کیا ہے علم تجوید کا؟ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے، الف با تا ثا، یہ 29 حرف ہیں جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہی ان علم تجوید کا موضوع ہے کہ الف کہاں سے نکلے گا، ان میں کون کون سی صفات ہوں گی، اس پہ مد ہوگی کہ نہیں ہوگی، با کا مخرج کیا ہے، با کی صفتیں کیا ہیں، با کس حرف کے بعد آئے تو اخفا ہوگا، اور با کا کب ادغام ہوگا۔ تو یہ چیزیں ساری انہی حرفوں کے متعلق ہی گھومے گی، گویا ہمارا موضوع جو ہے علم تجوید کا موضوع یہ حروف تہجی ہیں۔ تیسری بات کہ اس علم کی غرض اور پڑھنے کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی غرض اور پڑھنے کی وجہ ہے تصحیح حروف، یعنی جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے حروف صحیح طرح سے کامل ادا ہوں، یہ ہماری غرض ہے پڑھنے کی۔ اور چوتھی چیز فائدہ، اگر ہم نے پڑھ لیا، قرآن کو صحیح پڑھا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا، عمدہ مخارج اور صفات کے ساتھ بلا تکلف پڑھا، تو پھر فائدہ کیا ہوگا اس کے پڑھنے کا؟ ہمیں یاد رہے کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جب اس کو ہم عمدہ سے عمدہ کر کے پڑھیں گے تو اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور پانچویں بات کہ تجوید کا حکم کیا ہے؟ تجوید کا حکم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، خواہ وہ مسلمان پاکستان کا ہو یا کسی دوسرے اور ملک کا ہو، خواہ وہ حافظ ہو یا ناظرہ خواں ہو، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، کسی بھی خطے اور کسی بھی ملک کے رہنے والے مسلمان کے لیے یہ فرض عین ہے، یہ لازمی چیز ہے کہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرے تو تجوید کے ساتھ کرے۔ تو گویا تجوید کا حکم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ البتہ اس کے جو مسائل ہیں، جو ضابطے اور قواعد اور قوانین ہیں، ان کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تو آج کا سبق ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس سبق کو نافع بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔